انہی الفاظ میں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا عادل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں 7 منٹ کے لیے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبوت بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا شریعت بعدہ ولا امت بعدہ ولا کتاب بعدہ صلاة دائما الى یوم الدین وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وأہل بیت خصوصاً علی ابی بکر وعمر وعثمان وحیدر ومعاویہ ابن ابی سفیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا کما آمن الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام بزرگان دین و ملت، گرامی قدر حاضرین اور سامعین، علماء کونسل اور اہل علاقہ کی محنتوں سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ پروگرام کا عنوان مدح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، میں اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے تسلسل کے ساتھ اس عنوان کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ گرامی قدر خلاق عالم نے قرآن کریم کی 1100 آیاتوں کے اندر پاک پیغمبر کے صحابہ کی مدح بیان کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی توصیف کو بیان کیا ہے۔ صرف یہ بات قرآن کریم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ خلاق عالم نے کہا کہ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پاک پیغمبر کے صحابہ کی تعریفیں آپ کو سابقہ کتابوں کے اندر ملیں گی۔ آپ تورات اٹھاؤ گے، اصحاب محمد کی مدح ہے۔ آپ انجیل اٹھاؤ گے، اصحاب محمد کی مدح ہے۔ آپ قرآن اٹھاؤ گے، اصحاب محمد کی مدح ہے۔ آپ قرآن کریم کے جس پارے کو اٹھاؤ گے، اصحاب محمد کی مدح ہے۔ بلکہ خلاق عالم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جس طرح پاک پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ علامہ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ خلاق عالم نے کہا آمنو کما آمن الناس۔ کہا اس آیات کا مطلب یہ ہے آمنو کما آمن ابو بکر، ایمان ایسے لے کر آؤ جس طرح ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایمان ایسے لے کر آؤ جس طرح عمر ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح عثمان اور علی ایمان لے کر آئے ہیں۔ قیامت کی صبح تک جو ابو بکر کی طرح ایمان لے کر آئے گا، عمر کی طرح ایمان لے کر آئے گا، عثمان کی طرح ایمان لے کر آئے گا، علی المرتضی کی طرح ایمان لے کے آئے گا، پاک پیغمبر کے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئے گا۔ اس ایمان کو قبول کیا جائے گا، اس ایمان کو منظور کیا جائے گا۔ وہ ایمان قابل قبول ہے جو ایمان ابو بکر کی طرح ہے، وہ ایمان قابل قبول ہے جو ایمان عمر کی طرح ہے، وہ ایمان قابل قبول ہے جو ایمان عثمان کی طرح ہے، وہ ایمان قابل قبول ہے جو ایمان علی کی طرح ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے۔ اگر ایمان نہیں، نماز قبول نہیں، ایمان نہیں، حج قبول نہیں، ایمان نہیں، نماز قبول نہیں، ایمان نہیں، زکاة قبول نہیں، ایمان نہیں، صدقہ قبول نہیں، ایمان نہیں، خیرات قبول نہیں، ایمان نہیں، دین کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ خلاق عالم نے کہا اسلام کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان صحابہ کی طرح لے کر آؤ گے، میں تمہاری نماز کو بھی قبول کروں گا، تمہاری حج کو بھی قبول کروں گا، تمہاری زکاة کو بھی قبول کروں گا، تمہارے
روزوں کو قبول کروں گا، تمہاری طہارت کو قبول کروں گا، تمہارے صدقات کو قبول کروں گا، تمہاری خیرات کو قبول کروں گا، تمہاری طہارت کو قبول کروں گا، تمہارے عمل کو قبول کروں گا، تمہاری تہجد کو قبول کروں گا، لیکن ہر عمل کے لیے شرط ایمان ہے، ایمان کے لیے شرط صحابہ ہے، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، ایمان بھی قبول ہوگا، عمل بھی قبول ہوگا۔ نعرہ تکبیر، زور سے آواز، نعرہ تکبیر، شان محمد الرسول اللہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، امیر شاہ حضرت مولانا محمد طیب صاحب، نعرہ چونکہ 2 منٹ میری گفتگو کے باقی ہیں، میں اس 2 منٹ میں اپنے عنوان کو سمیٹ کر بات ختم کروں گا کہ خلاق عالم نے کہا ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ پھر آپ نے یوں بھی دیکھا کہ حجت الوداع کا موقع ہے، حضور علیہ السلام پر قرآن کریم کی آیات اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، خلاق عالم نے کہا میں نے دین اسلام آج مکمل کر دیا ہے، آپ پر پاک پیغمبر پہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ پاک پیغمبر پہ جب یہ آیات اتری کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، پاک پیغمبر نے پھر صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے گواہی چاہی، کیا میں نے دین اسلام تم تک پہنچایا کہ نہیں، میں نے توحید کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں، قرآن کریم کو تم تک پہنچایا کہ نہیں۔ پاک پیغمبر کے صحابہ نے کہا بلغت وعدیتا، آپ نے پہنچایا بھی ہے، پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، فاران کی چوٹی سے جو اسلام شروع ہوا تھا، عرفہ کے میدان پہ جو اسلام مکمل ہوا تھا، عرفہ کے میدان میں پاک پیغمبر نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، اب حاضرین کا کام ہے غائبین تک اسلام کو پہنچانا۔ پاک پیغمبر نے رب سے دین لے کر پہنچا کر صحابہ کو دیا، صحابہ اکرام نے محمد کریم سے دین لے کر امت کو دیا، قرآن لے کر امت کو دیا، سنت لے کر امت کو دی، شریعت لے کر امت کو دی، حدیث لے کر امت کو دی، سیرت لے کر امت کو دی۔ پاک پیغمبر نے رب سے دین دیا، صحابہ نے محمد سے دین دیا۔